السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ اللہ تعالیٰ تو بتاتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر نہیں ہوتے، علم والا اور بے علم بھی برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ ایک ہے جو دنیا میں اندھا بن کے رہا اور ایک ہے جو دنیا میں دیکھنے والا بن کے رہا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھنے والے بن کے رہیے، اندھے مت بن کے چلیں، ورنہ وہاں پہ اندھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ بہت زبردست آیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، قیامت کا منظر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لا کھڑا کیا جہاں ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن وہاں کی صورتحال دکھا دی کہ دیکھو اگر دنیا کے اندر اوروں کو شریک بنا کے چلے، اپنے نفس کو یا اوروں شریکوں کو بنایا، خدا بنا لیا، ان کی پوجا کی، تو اس دن کہا جائے گا یونادیہم، ان کو پکار کے اس دن کہا جائے گا، کن کو؟ مشرکوں کو جو شرک کر کے آئے۔ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، جن کو تم سمجھتے تھے یہ بھی خدا ہیں۔ دیکھیں انسان جب دنیا کی اس زندگی کو ضائع کر کے قیامت کے دن پہنچے گا نا وہاں پہ، تو پھر کہا جائے گا کہاں ہیں وہ شریک؟ اچھا اب ان کو انہوں نے کیوں خدا بنایا ہوا تھا، اس کی بھی آگے وجہ پتہ چل رہی ہے۔ دنیا میں غفلت سے رہے، بھولے رہے آخرت کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بس اوروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اب یہ ان سے سوال کیا جائے گا، بلاؤ نا ان کو، وہ تمہاری ہیلپ کرے نا آ کے۔ ان کو تم دنیا میں ہیلپ کے لیے کہتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دے دیں، یہ ہمیں رزق دے دیں، یہ ہمیں مشکلوں سے نکال لیں، اب ان کو بلاؤ، اتنی بڑی مشکل میں ہو تو ان کو بلاؤ۔ اصل میں یہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ قال الذین حق علیہم القول، وہ کہیں گے جن کے اوپر سچ ہو گئی بات، یعنی جن کی پوجا کی گئی تھی، جو اپنی پوجا کرواتے تھے، وہ کہیں گے ربنا، ایک تو سب سے پہلی بات وہ آپ کہہ رہے ہیں رب ہمارا، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم تو خود ہی رب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل تو جو بت پرست ہیں نا، انہوں نے بھی انسانوں کو ہی خدا بنا لیا، بتوں کے پہلے آگے جھکتے تھے، ان کے بھی آگے جھکتے ہیں، ان کا دین ایمان تو کچھ ہے نہیں، تو پتھروں کے آگے بھی جھکتے ہیں، لیکن لیونگ ہیومن بینگز کے آگے بھی سجدے کرتے ہیں۔ ان کے پیروں کی تصویریں، ان کی اپنی تصویریں ہر جگہ انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، اس کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیونگ بینگز ہیں اور انسان ہیں۔ اب ایسے انسان جو اپنی پوجا کرواتے رہے یہاں پہ، ان کے اوپر تو بات حق ہو گئی نا، اب سچ ہو گئی ان کے اوپر بات کہ یہی وہ لوگ ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے تھے، چاہے وہ شیطانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، جو بھی جنہوں نے بھی اپنی پوجا کروائی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے اغوا کیا، یعنی جن کو ہم نے گمراہ کر دیا۔ اغویناہم کما غوینا، اللہ ہم نے تو ان کو اس طرح سے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ دنیا میں تو اتنے لیڈر بنے ہوئے تھے، اتنے بڑے بنے ہوئے تھے کہ کوئی ان سے کوسچن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے، یہ کیوں اتنے بڑے پادری اور اتنے بڑے پارسا اور اتنے خدا بنے بیٹھے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ اس دن خود کہیں گے کہ اللہ ہم تو خود بھی بہکے ہوئے تھے، ہم تو خود بھی راستے سے ہٹ گئے تھے، ڈی ٹریک ہو گئے تھے، تو اس طرح ہم نے ان کو بھی کر دیا، ظاہرہ ہمیں تو خود ہی نہیں پتا تھا۔ تبرأنا، تو بیزاری کی ہم نے، الیکا تیرے سامنے، یعنی ہم بری الذمہ ہیں، اللہ ہمیں نہ پکڑنا ان کے اوپر۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ صرف ہماری تو نہیں پوجا کرتے تھے،
اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی، کہ وہ کہتے ہیں ہماری نہیں صرف یہ پوجا کرتے تھے، تو پھر کس کی کرتے تھے؟ ان کی تو کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ اصل میں تو اپنی خواہشات کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی ان کو رسولوں کی بات پہنچی تھی، ان کو پاس عقل تھی، شعور تھا، آنکھیں، کان، سمجھ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، رسولوں کی بات پہنچ گئی تھی، مگر انہوں نے اپنی مرضی چاہی تو ہماری عبادت کی نا۔ حق کا راستہ ان کو خود اچھا نہیں لگتا تھا، یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، تو یہ تو اپنے نفس کی پھر پوجا ہو گئی نا، یہ اپنی آزادی سے ہمارے پیچھے آئے نا، ہم نے تو ان کو فورس نہیں کیا تھا۔ دیکھ لیں اس دن ہر قسم کے معبود جو اللہ کے سوا ہیں وہ سب اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں گے، اپنی عبادت سے لوگوں کو کہیں گے ہم نے نہیں ان کو فورس کیا۔ ایون شیطان بھی یہ کہے گا کہ یا اللہ میرا ان کے اوپر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا نا، یہ خود ہی میرے پیچھے آئے، میں نے تو صرف وسوسہ ہی ڈالا۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے یا آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں شیطان کوئی کام کرواتا، ہم خود اس کے راستے پہ چلتے ہیں نا، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، اتنا ہی اس کا بس ہے۔ اس کے آگے اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس وسوسے کو انٹرٹین کریں یا نہیں کریں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں یا پھر ہم اعوذ باللہ کہہ کے اور اللہ کی پناہ لے کے اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شیطانی بات ہے۔ تو ہمارا بس اپنے آپ پہ تو ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم ایک کھلونا ہے شیطان کے ہاتھ میں جدھر مرضی ہمیں لے کے جاتا پھر، ہاں مگر ہم خود کو کھلونا بنا لیتے۔ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ، تو ان سے کہا جائے گا پکارو نا شریکوں کو اپنے، تو وہ پکاریں گے۔ اچھا پہلے کیا تھا کہ کہاں ہیں، اب وہ شاید ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو تو کہیں نظر نہیں آ رہے، تو چلو اب نظر نہیں آ رہے تو پکارو، پھر ان کو بلاؤ ان کو، تو وہ پھر بلانا شروع کریں گے، ان کو آوازیں دیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ جواب نہیں دیں گے ان کو۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش بے شک وہ ہوتے ہدایت پاتے، کاش وہ ہدایت پا لیتے، یعنی اس وقت وہ چاہیں گے کاش کہ وہ ہدایت پا لیتے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تھا کہ وہ ہدایت پا لیتے، کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ تو ان کی بھی تمنا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کاش وہ ہدایت ہی پا لیتے، جو وہ اس انجام کو پہنچ گئے کہ اب عذاب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کتنی انتہا سے زیادہ بے بسی کی حالت ہے کہ وہی جن کے اوپر تکیہ کیا تھا، جن پہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ وہاں پہ ہمارے کام آ جائیں گے، ان کے پیچھے ہم چل پڑیں گے تو ہم کسی پار ہو جائیں گے، وہی آج نہ نظر آ رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں، کہاں گئے وہ سب؟ تو اس وقت وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کے کہے گا نا، یعنی یہ بھی میدان معاشر میں، اب پہلے تو ان کو کہا گیا اپنے شریکوں کو پکارو، اب شریک نہ آئے، نہ وہ جو خدا بنے بیٹھے تھے ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پہ، وہ تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ نا ہم یہ جو آج ہم اس زندگی کے اندر سوچے بیٹھے ہیں نا کہ میں تو فلاں کا دامن پکڑ لوں گی، آج ہی اس نے مجھے پار کرا دینا، وہ جی اس کے پیچھے میں نے چل پڑنا ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے، یہ آپ کو عمل میں سست کرے گا۔ ہمیشہ ذہن میں یہ بات لے کر آئیے کہ یہ میرا عمل، اس کی مجھے وہاں پہ ضرورت پڑنی ہے، یہ مجھے چاہیے ہوگا وہاں پہ، میں اس کے اندر تیزی دکھاؤں۔ چھوڑ دیں جھوٹے سہاروں کو، جھوٹی خود ساختہ ایک جو ذہن کے اندر باتیں بنائی ہیں، وہ جی فلانے نے مجھے بلانا ہے، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں بڑا ایسے ہے، وہ اس نے ہی مجھے بچانا ہے وہاں پہ۔ یہ نہیں ہونا، اپنے عمل پہ زیادہ توجہ دیجیے، اس نے بچانا ہے، وہی تلے گا وہاں پہ، اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا کسی کو۔ ایسا نہیں ہوگا دنیا کی طرح کے لوگ اپنے اپنے واقف کاروں کو لے کر اور چلے جائیں،
جیسے کسی تھانے میں کوئی پکڑ لیا جائے کسی مجرم کو تو اس کے بعد اس کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کا فون آ جاتا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے ملکوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. جس کے کانٹیکٹ جتنے اونچے ہوتے ہیں اس کی اتنا ہی اس کی پہنچ جتنی ہوگی اس کے مطابق ہی اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. پھر کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ نہیں ہونے والا. کوئی کہہ دے اس کو چھوڑ دیا جائے تو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, یاد رکھیے شفاعت بھی, اگر شفاعت کے اوپر آپ کو نا, شفاعت بھی تو اللہ کے اذن سے ہی ہونی ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا, اس کے اندر یہی تو ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, اس کے اذن سے ہی ہوگی جس کی شفاعت ہوگی. ایسے نہیں ہوگی اپنی اپنی مرضیاں ہم کرتے رہیں. ہمیں کوئی پسند ہے, ہمارا کسی کے لیے جی چاہتا ہے تو ہم اس کو پار کرا کے لیے جی لے جائیں. ہر ایک کو اپنی اپنی اتنی پڑی ہونی ہے, نفسی نفسی کی پکار ہوگی وہاں پہ کہ اللہ مجھے بچا لے. کون ہمیں پوچھے گا؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالے. ہم کیوں نہیں ہم اپنے عمل کو درست کرتے بجائے ان خوش فہمیوں میں پڑے رہنے کی. تو اس دن پھر جب وہ شریک تو نہ کہیں خدا وہ نظر نہ آ رہے ہیں, نہ کچھ ہے, نہ وہ کوئی جواب دے رہے ہیں, تو اب کہا جائے گا اچھا پھر تم ہی بتاؤ تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ, تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور یہ سوال کریں گے. تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ تم نے کیا کہا تھا؟ تمہارے پاس تو رسول آئے تھے نا. اس کا مطلب رسولوں کا پیغام پہنچا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو دعوت ملی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی تھی. تو اب بتاؤ فَعَامِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ, تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں. تو دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے نا, تو اب کوئی جواب ہی نہیں ان کو آئے گا. یعنی یہ مطلب ہے اس کا, یعنی اب وہ ساری چیزوں سے اندھے ہو جائیں گے. یعنی اب ان کو کچھ سوجھے گا ہی نہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم اب جواب دیں تو دیں کیا. اللہ اکبر. تو زبانیں ہی بند ہو جائیں گی. یومئذ, اس دن, فہم لا یتساءلون, وہ ایک دوسرے کو سوال بھی نہیں کر سکیں گے. ان کو کوئی جواب نہیں سوجے گا نا. اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہوگا اور اتنی ہر چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے سوال کر کے پوچھیں اچھا بھائی کیا بتاؤ, تم ہی بتاؤ, یہاں پہ نقل کر لیں, یہاں پہ پوچھ پوچھ کے جواب دیتے رہیں. ایسا کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سین دکھا رہا ہے جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں, جن کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دکھا دی, اسی لیے قرآن رحمت ہے نا. اب دیکھیں یہ باتیں ورنہ ہمیں کون سی سائنس بتا سکتی ہے, کون سا فارچون ٹیلر بتا سکتا ہے, کون سا فلسفی بتا سکتا ہے, کون بتا سکتا ہے, کون پی ایچ ڈی اور کون ماسٹرز اور کون بتا سکتا ہے, کس کتاب میں اور لکھی ہوں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیں یہاں پہ وہ دکھا رہا ہے جو ان سین ہے, غیب ہے. غیب کا پردہ اٹھا کے ہمیں یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھ لو, سمجھ لو, آج عقل کر لو. اور پھر دیکھیں فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, بس وہ جس نے توبہ کر لی, ایمان لیا اور صالح عمل کر لیے, فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. اب دیکھیں نا, یہ ایک راستہ دکھا دیا کہ اب جو ہولناک سین ہے نا کہ اس طرح ہوں گے لوگ, کتنے بے بس ہوں گے. اب ان سے حساب کتاب ہو رہا ہے, اب ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے, وہ اتنے ذلیل ہو رہے ہیں, سب کے سامنے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے, وہ لاجواب ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے تمہارے پاس رسول تو آئے تھے نا, ان کو تم نے پھر کیا جواب دیا؟ اب وہ کچھ ان کے پاس جواب بھی نہیں بن پا رہا. نو نیوز, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک راستہ ابھی بھی تمہارے پاس ہے. اس انجام سے بچنا کا چاہتے ہو تو توبہ کر لو. جو توبہ کر لے گا نا اور ایمان لے آئے اور صالح عمل کرنا شروع کر دے, اس کے لیے امید ہے. یہ نہیں کہا گیا گارنٹیڈ ہے کہ وہ فلاح پا جائے گا, امید ہو سکتی ہے,
امید کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کس پائے کا ہے، توبہ کیسی ہے، عمل صالح کتنا کیا ہے، یہ تو سب بعد میں پتہ چلے گا نا جب حساب کتاب ہوگا، لیکن امید رکھی جا سکتی ہے۔ باقی تو امید بھی چھوڑ دیں، جو توبہ نہیں کرے، جو اسی راستے کو کنٹینیو کرے، جو ایمان نہیں لاتا، جو صالح عمل نہیں کرتا، یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ تو پھر امید بھی چھوڑ دیں، اس کے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کی امید ہو سکتی ہے یہ فلاح پا جائے۔ تو اس میں کافر کو ترغیب دی گئی کہ تم ابھی بھی اس چانس کو اویل کر لو، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم توبہ کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کر لو گے، کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور دوسرے مسلمان کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ اسی راستے پہ چلتے رہو، توبہ کے، ایمان اور صالح عمل کے، تب تم امید کر سکتے ہو فلاح کی۔ دونوں کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں توبہ کی تو جب بھی بات آتی ہے نا، ایک ایسا لگتا ہے سکون سا آ گیا، ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک جیسے لو کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو، بڑی امید دلاتی ہے توبہ میں۔ انسان توبہ کرتا رہے تو اور اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھے تو ہی کہیں امید ہو سکتی ہے اس کے بچنے کی، ورنہ تو امید بھی نہیں ہے، ورنہ تو دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہے۔ توبہ کا دروازہ رحمت کا دروازہ ہے، نجات کا دروازہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہے پیدا کرے، جو چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا میں، نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کہیں ہماری چاہت سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ ان کے رنگ، نہ ان کے سائز، نہ یہ پتے، نہ یہ درخت، نہ یہ چرند پرند، کوئی چیز ہماری چاہت سے نہیں بنی، سب کس کی چاہت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سب کچھ، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے ڈیفارمڈ پیدا کرتے، جس کو چاہے صحیح سلامت پیدا کرتے، جس کا چاہے ذہن کسی یعنی ڈیفیکٹو اس میں پیدا کرتے، اور کسی کا صحیح سلامت ہو، کسی کو چاہے عقل مند پیدا کرتے، کسی کو بدھو بنا دے، کسی کو اندھا پیدا کرے یا بینا پیدا کرے، سب اس کی تخلیق ہے، جیسے اس نے چاہا وہ اختیار، اور جو چاہے وہ منتخب کرے، جو چاہے وہ چوز کرے۔ یعنی ایک اشارہ اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا، ان کو کیوں بنایا، ان سے زیادہ تو اچھے اور اتنے لوگ تھے، طائف کے کسی امیر کو، سردار کو، یا ہم میں سے کسی سردار کو بنایا جاتا، ان کو کیوں چنا گیا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت سے نہیں کچھ کرتا، وہ جو چاہے چوز کرے۔ اور اختیار کے معنوں میں بھی ہے کہ اختیار میں بھی جس چیز کو چاہے اختیار کرے، اختیار سارا کا سارا اس کا ہے، یعنی اتھارٹی ساری کی ساری اس کی ہے، ہماری اتھارٹی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بات اگر آپ پلے باندھ لیں نا تو پتہ ہے بڑی چیزوں میں سکون مل جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی تو اس کی ہے۔ دیکھیں میرا اختیار کس چیز پہ ہو، زندگی پہ ہے، موت پہ ہے، کسی کی پیدائش پہ ہے، بیماری یا صحت پہ ہے، رزق کی کمی یا زیادتی پہ ہے، جوانی پہ ہے، کس چیز پہ ہے؟ وقت پہ ہے، کسی چیز پہ بھی اختیار نہیں۔ کوئی چیز ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے، زندگی بھاگی جا رہی ہے نا، اختیار نہیں ہے کہ اس کو روک لیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اختیار نہیں ہے اس کو روک لیں۔ میرا جی چاہتا ہے مجھے فراغت ملے، لیکن اور زیادہ مصروفیت آ جاتی تو اس کا مطلب میرا اختیار نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں جوان رہوں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں زندہ ہی رہوں، لیکن
زندگی کی ڈور میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، میرا اختیار نہیں ہے، تو کس کا اختیار ہے؟ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایون میرا تو اپنے جسم پہ بھی اختیار نہیں، میری آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں تو میرے اختیار سے نہیں دیکھ رہی، یہ اس کا اختیار ہے۔ میرے کان اگر سن رہے ہیں تو میرا اختیار نہیں ہے، وہ چاہتا تو بہرا بنا دیتا۔ میرا معدہ ہضم کرتا ہے نا تو میرا اختیار نہیں ہے۔ میرا ذہن اگر کچھ سوچ سکتا ہے تو یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میں کھڑی ہو سکتی ہوں اور چل سکتی ہوں نا، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ پھر بھی میری یہ حالت ہو کہ میں کرتی رہوں، میں ایسی، کیا؟ میرا تو کوئی بھی اختیار نہیں۔ جس نے اس بات کو جان لیا، پہچان لیا اور اس کا یقین کر لیا نا، اس کی میں ختم ہو جاتی ہے۔ مختار کل تو وہ خود ہے، ہم کس چیز کے مختار ہیں؟ چھوٹا سا ہمیں اختیار ملا ہے صرف عمل کرنے کا، کہ چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو، چاہو تو بدی کرو، چاہو تو نیکی کرو، صرف اتنا سا اختیار ہے۔ اور میں نے سمجھ لیا کہ میں مختار کل ہوں، جو چاہوں کروں، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی۔ یہ کہاں سے سن لیا، یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ اختیار تو میرا ہے ہی نہیں، اختیار تو سارا کا سارا اس کا ہی ہے۔ اور انسان بے بس ہے، اور وہ اپنی بے بسی دیکھتا ہے، روزانہ ہم دیکھتے ہیں، روزانہ ہم روتے رہ جاتے ہیں اور کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ مل جائے، وہ نئی چیز نہیں ملتی ہم نا، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ اختیار میرا نہیں ہے۔ ہاں میرا اختیار ہو سکتا ہے اگر میں جنت تک پہنچ جاؤں، اگر وہاں تک کے لیے میں کوشش کر لوں، وہاں پہنچ جاؤں گی تو تب میرا اختیار ہے، جو چاہوں گی وہ ہوگا۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اسی لیے پھر ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، اسی لیے پھر ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اداس رہتے ہیں، اس لیے پھر ہم رو رو کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میں چاہتی ہوں ویسا کیوں نہیں ہو رہا، جیسے میں نے چاہا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں، کو تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ میں نے تو یہ چاہا تھا، اب بالکل آؤٹ کم کی کچھ میری ایکسپیکٹیشن سے بالکل اپوزٹ چلا گیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم بہت ڈپریس ہوتے ہیں، پھر ہم بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر ہم گلے شکوے بھی شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں تو کریں کیا، جھنجھلائے رہتے ہیں، غصے کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں۔ جو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے، یہاں کسی اور کا اختیار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ واقعی جب ارادے ٹوٹتے ہیں، کیا اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ کوئی اور ہے جس کا ارادہ چل رہا ہے اور میرا یہاں پہ ارادہ نہیں چل سکتا؟ میرے کن کہنے سے نہیں کچھ ہوتا۔ ہاں جنت میں کن کہوں گی نا تو بہت سب کچھ ہو جائے گا جیسا میں چاہوں گی، یہاں پہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں یہ بات ذہن میں بیٹھتی؟ کیوں نہیں اس کا یقین آتا؟ اللہ اکبر۔ اور روزانہ پھر ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم روزانہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس بات کو بھولنے کی وجہ سے۔ تو ایک دفعہ ہی کیوں نہ اس کا یقین دل میں بیٹھانے کی کوشش کریں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اختیار اس کا ہے۔ ہاں ہم اس سے مانگ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کر دے، ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، کیونکہ اختیار تیرا ہے اللہ، اور وہی ہم کرتے ہیں جب ہم دعائے استخارہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی دعائے استخارہ کہ ہم اس میں یہی تو مانگتے ہیں، اسی کی آپ نے تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے،
پھر دعا کرے اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کو طلب کرتا ہوں، تیری قدرت سے قدرت کو طلب کرتا ہوں، تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اللہ، میں قادر نہیں ہوں، تو جانتا ہے میں جانتی نہیں ہوں، تیرے پاس یعنی علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے مقدر میں کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین دنیا اور آخرت کے لیے برا ہے، نہیں اچھا، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ تو دیکھیں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، اور اس دعا میں ہم اپنی بے بسی کا اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ ہماری کوئی قدرت نہیں، قدرت تو ساری تیری ہے۔ پھر بھول کیوں جاتے ہیں؟ اظہار کرنے کے باوجود پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا تھا، انس جب تم کسی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر یہ غور کرو تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر خیر اسی میں۔ ضروری نہیں کہ کوئی خواب آئے یا کوئی کچھ ہو۔ ہاں بعض علماء نے کہا، یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے، جیسے امام نووی نے لکھا کہ استخارہ کرنے کے لیے جو نماز پڑھیں اس کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کا کس طرف رجحان جاتا ہے، اور بس اتنی بات بتائی۔ بعض نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس دعا کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قبلہ اور رخوع کر۔ بعض لوگوں نے کہا، لوگوں نے، ایسے نہیں کہ کوئی حدیث میں ہو یا کوئی بہت ایسی کوئی بات کہیں صحابہ سے مل رہی ہو یا کچھ ہے، پھر وہ کہتے ہیں بھائی آپ سو گئے، اگر اس کے اندر آپ کو کچھ ایسی چیز اشارہ مل گیا جس کی وجہ سے آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب ہم بےچارے خواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو خواب ہی نہیں آ رہا، اب خواب کا انتظار کر رہے ہیں، اب سمجھ ہی نہیں آ رہا، اب اچھا خواب آ بھی جائے تو اس کی نہیں سمجھ آ رہی، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے اندر تو ہے ہی ہے کہ آپ نے ایک دعا کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کے بعد آپ مطمئن ہو جائیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کے اختیار میں ہے کیوں نہ اس سے خیر مانگ لے، ارادہ تو اس کا چلنا ہے نا، میرا اور آپ کا تو نہیں۔ ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، الخیارات، اختیار، انسانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر آپ مشرکین مکہ سمجھے تو ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں تھا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ کس کو پیغمبر بنائیں، کس کو وہ بنائیں اپنا۔ انہوں نے تو جیسے مدینہ میں عبداللہ بن ابی کو لوگوں نے سردار اپنا چن لیا تھا، پیغمبری کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چنا، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ چنا، پہلے نہیں ہارون علیہ السلام کو چنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چنے اپنے کام کے لیے، چاہے انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے کسی کو چن لے۔ جبرائیل علیہ السلام کو چنا اللہ تعالیٰ نے وحی لانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چنتا ہے، اور یاد رکھیں پیغمبروں کی جو محنت ہے، کوشش ہے، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ اس دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کیا جواب دیا تھا اس دن، بلکہ قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا ہی جائے گا۔ قبر میں جب ہم جائیں گے نا تو اس وقت بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب میت دفنا دی جاتی تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، رسول کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو رسولوں کی محنت ضائع نہیں ہوئی، ان کی محنت کا سوال وہاں پہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور اس سے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا گھٹیا چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ شریک بنایا ہوا، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوجنے لگا ہے، کوئی چوہے کو پوج رہا ہے، کوئی کیا مت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت بلند ہے، ایون کوئی انسان فرشتے کو بھی پوجے نا، کسی نبی کو بھی پوج رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بلند ہے اس شرک ٹھہرانے سے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے
جو سینوں کے اندر چھپا ہوا اور جو کچھ لوگ ظاہر کرتے. سینوں میں کتنی باتیں چھپی ہوتی، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں. اب کوئی بھی نہ اس کو جانے، تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم بڑے نیک پارسا، اب ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا کس کے خلاف کیا باتیں، بدگمانیاں، کینے اور یہ بھرے پڑے ہوں. اب ہم سوچتے ہیں کسی کو کیا پتہ چلتا ہے.